جب وقت بہت ہو چکا تو فرمایا جب تک صفت رشد، صفت علم، صفت حلم، صفت سیلف کنٹرول انسان کے وجود میں نہ ہو. اور ایک صفت بتا دوں، صفات تو بہت ہیں، فرمایا ایک صفت ہے عزت نفس، کہ میں نے اس کا ذکر کیا تھا، سیلف رسپیکٹ. جب تک سیلف رسپیکٹ ہو، انسان اپنی سیلف رسپیکٹ کو کب کھوتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک صفت جو انسان کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہے وہ ہے حرص. جب انسان حریص بنتا ہے نا تو اپنی عزت کو گوا دیتا ہے. مثلا جب مال کا حرص آتا ہے یہ ڈکیتیاں ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، لوگوں کا حق کھاتا ہے. جب حرص بڑھتا ہے، اور حرص کون بڑھاتا ہے؟ دنیا بڑھاتی ہے. مثلا اس کی کمائی 15,000 ہے، دنیا نے دکھایا کہ ہر گھر میں بڑا ٹی وی ہونا چاہیے، ٹی وی خرید لیتا ہے. اب اس کو پورا کرنے کے لیے دن رات اس کو کام کرنا پڑتا ہے، اور خود جب پیسے نہیں کما پاتا پھر اپنی بیوی کو بھی کام پہ بھیج دیتا ہے. تو اس سوسائٹی میں یہ چلا جاتا ہے، وہ کام پھر کرنے لگتا ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. تو فرمایا کہ اپنی عزت نفس کو بچاؤ، اور عزت نفس تبھی بچتی ہے جب انسان کے وجود میں قناعت کا تصور پیدا ہو جاتا ہے. امام حسین نے عزت نفس کی خاطر یزید کی بیعت نہیں کی. حر نے عزت نفس کی خاطر، اگر عزت نفس نہ ہوتی حر امام حسین کے پاس کبھی نہ آتا. یہ عزت نفس ہے جس نے حر کو حر بنایا. اور جب عزت نفس آتی ہے تو انسان کے وجود میں حیا آتا ہے. مولا کی خدمت میں آیا، مولا اے کاش یہ آنکھیں نہ ہوتی، میں کبھی آپ کی آنکھوں میں بے ادبی سے نہ دیکھتا. اے کاش میرے ہاتھ کٹ جاتے، میں کبھی بھی آپ کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ نہ ڈالتا. فرمایا پھر بھی حر کا رونا رک نہیں رہا تھا. امام نے فرمایا حر معاف کر دیا، فلاح پالو گے. فرمایا مولا آپ نے معاف کیا، لیکن جب میں نے آپ کے گھوڑے کو روکا تھا تو مجھے کچھ اماریوں سے، کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. عزت نفس تھی حر میں کہ قیامت میں کہیں یہ عزت نفس مجروح نہ ہو جائے. فرمایا مولا جب تک وہ بیویاں معاف نہیں کرتی مجھے سکون نہیں ملے گا. امام نے کہا عباس اعلان کرو کہ حر معافی مانگنا چاہتے. خیام کے بیچ میں آیا اور بلند ترین فریاد کر کے کہا کہ آئے زہرا کی بیٹیوں، گنہگار معافی مانگنے آیا ہے، کائنات کا سب سے بڑا گنہگار. تو وہ کردار حسین تھا جو مولا نے معاف کیا. اب کردار سیدہ زینب دیکھو، ننھے سے 2 بچوں کو بھیجتی ہیں. بچے بڑے ادب سے کہتے ہیں کہ ماموں حر زہرا کی بیٹی سلام بھیجتی ہے. کہتے سننا تھا. حر نے امامہ اتارا اور خاک کربلا کو سر پہ ڈالنا شروع کر دیا. دوسرے جملے نے حر کے وجود میں عجیب سی تڑپ پیدا کر دی. فرمایا ماموں حر اماں کہتی ہیں کہ میں شرمندہ ہوں، کیونکہ علی کے در پہ جو بھی آیا کبھی خالی نہیں گیا. آج تو آیا ہے پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، کھلانے کے لیے کھانا نہیں ہے، لیکن اماں کہتی ہے میں وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن میرا نانا حوض کوثر پر ہوگا. میں کہوں گی یہ اس وقت آیا تھا جب حسین کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا تھا. جب تیرا امام بلا رہا ہو نا، کوئی نہ جائے اور تو جاتا ہے، تب مقام بڑا بلند ہوتا ہے. جب ظہور ہو جائے تو سارے جائیں گے، لیکن آج جو اپنے امام کی طرف جائے اس کا مقام بڑا بلند ہے. تو عزیزو حر بننے کی کوشش کریں. علماء فرماتے ہیں آج بھی ایک حسین ہے جو حل من ناصر کی صدا دے رہا ہے، لیکن سننے والے کان ہوں تو اس آواز پہ لبیک کہے کہ مومن تو چند مہینے روتا ہے، میں ہر روز روتا ہوں. ہر روز خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا کرتا دکھاتا ہے.